آپ نے کبھی صبح سویرے سورج کو نکلتے دیکھا ہے؟ طلوع آفتاب سے چند لمحے قبل صبح کی نیلگوں فضا، فلک کے کناروں پر ابھرتی شفق کی لالی اور پر پھیلائے محو پرواز پرندے، کبھی سیاہ کالی رات کی چادر پر چمکتے 14ویں کے چاند کا نظارہ کیا ہے؟ کبھی سمندر کی اٹھتی گرتی لہروں کا رقص دیکھا ہے؟ کبھی کسی کلی کی پنکھڑی پر روپہلی کرن سے چمکتے ہوئے شبنم کے موتیوں سے اپنی نگاہوں کو خیرہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ بارش سے دھلی نکھری ہوئی سپہر میں جب سورج اپنی چھب دکھا جائے تو مشرق کے سمت کیسی کمان سی قوس قزح نمودار ہوتی ہے؟ ناصر کاظمی نے کیا خوب کہا ہے، ساز ہستی کی صدا غور سے سن، کیوں ہے یہ شور بپا غور سے سن۔ متجسس اور تصوراتی ذہن نے ہمیشہ ان تمام عجائبات کا جواب دیا ہے اور انہیں سمجھنے اور اظہار کرنے کے مختلف طریقے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو جاننے کے لیے بہت زیادہ متجسس رہا ہے، جس کے نتیجے میں سائنس وجود میں آئی ہے۔ سائنس کیا ہے؟ بنی نوع انسان کی ہزاروں سالوں پر محیط کاوش۔ سائنس کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ سائنٹیا سے نکلا ہے۔ سائنس حصول علم کا ایک منظم ذریعہ ہے جس میں انسان براہ راست تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سیکھتا ہے۔ سائنس انسانی کلچر کے آلات میں سے ایک ہے۔ اس کا تعلق انسان اور انسانی فطرت سے ہے۔ فطرت کو سمجھ کر اس کے متعلق نظریات قائم کرنا اور پھر تحقیق کے ذریعے نتائج حاصل کرنا علم سائنس کا بنیادی مقصد ہے۔ مثلاً کسی نامعلوم بات کے بارے میں جاننا، جیسے پانی کا رنگ نیلا کیوں ہے، بادل سے پانی کیوں برستا ہے، زمین گول کیوں ہے، چاند رات میں ہی کیوں چمکتا ہے، کوئی بھی چیز زمین ہی پر کیوں گرتی ہے، ہماری زمین گھومتی کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سائنسی مطالعے کا سلسلہ زمانہ قدیم سے جاری ہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ اور بہتری ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اسی مطالعے نے سائنس کو اس کی موجودہ شکل عطا کی ہے۔ ان مخصوص غیر فنونی علوم کے لیے جو انسان سوچ بچار، حساب کتاب اور مطالعے کے ذریعے حاصل کرتا ہے، سائنس کے لفظ کا جدید استعمال 17ویں صدی کے اوائل سے سامنے آیا۔ سائنس سائنسی طریقہ کار کی مدد سے ان علوم کے حصول کا نام ہے جو منطقی اور معقول ہوتے ہیں اور منظم مشاہدے اور تجزیے کے بعد تجربے سے ثابت ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ مستقبل کے سائنسدانوں نے ہمیشہ ماضی کے سائنسدانوں کے مشاہدات و تجربات کو سامنے رکھ کر پیش گوئیاں کرنے کی کوشش کی ہے اور سابقہ پیشین گوئیوں کی مدد سے ہی نت نئی چیزیں دریافت کی جاتی ہیں۔ سائنس کے 3 پیرامیٹرز ہیں: تجزیہ کرنا، اسے عام کرنا اور اس کی بنیاد پر تھیوریز قائم کرنا۔ تجربات اور مشاہدات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات، حاصل شدہ اعداد و شمار اور تھیوریز کے عین مطابق بالکل درست نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ سائنس مسلسل تبدیل نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ دریافت پر زور دیتی ہے۔ سائنسی علوم کا اہم مقصد ٹیکنالوجی تشکیل دینا اور اسے مکمل بنانا ہے۔ سائنس میں ماہر ہونے کے لیے کسی بھی شخص کے پاس 4 قسم کی صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں، یعنی اس شخص کو علمی، تجرباتی، تجزیاتی اور منطقی ہونا چاہیے۔ سائنس اور آرٹس یعنی فنیات میں تفریق کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ آرٹس میں وہ شعبہ جات آتے ہیں جو انسان اپنی قدرتی ہنرمندی اور صلاحیت کے اظہار کی صورت میں کرتا ہے، جبکہ سائنس میں وہ شعبہ جات آتے ہیں جن میں سوچ بچار، تحقیق اور تجربات کر کے کسی شے کے بارے میں حقائق دریافت کیے جاتے ہیں۔ سائنس اور آرٹس کے درمیان یہ حد فاصل ناقابل عبور نہیں۔ جب کسی آرٹ یا ہنر کا مطالعہ منظم انداز میں کیا جائے تو پھر یہ اس آرٹ کی سائنس بن جاتا ہے۔ در حقیقت سائنس کل کائنات کا علم ہے اور یہ علم انسان کا اجتماعی ورثہ ہے۔ سائنس کی بے شمار شاخیں ہیں، مثلاً طبیعیات یعنی فزکس، حیاتیات یعنی بائیولوجی، کیمیا یعنی کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری، اور ریاضی یعنی میتھ وغیرہ۔ سائنس کی ان تمام شاخوں اور ان کے اندر موجود مختلف معلومات اور نظریات کو سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.roshangarhi.org اور یوٹیوب چینل پر موجود باقی ویڈیوز۔